یہ محمد صادق ہیں، یہ ان کا سوال یہ ہے کہ السلام علیکم حضرت، میرا سوال ہے درگاہ مزاروں پر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی منتوں کو مانگتے ہیں اور جادو ٹونا یا اثرات یا سحر کو شکار لوگ صحیح ہو جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، جبکہ حضرت قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، تو پھر یہ سب کیا ہماری آنکھ کا دھوکہ ہے یا پھر بابا جی کی کرامت ہے؟ واضح کر دیجیے گا۔ بہت اچھا سوال ہے۔ دراصل شیطان کی بڑی ہیلے بازیاں مکاریاں ہیں، کیونکہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے۔ قرآن کریم میں فرمائے گا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، یہ تمہارا واضح دشمن ہے، ایسا امانت دار اور ایماندار دشمن ہے کہ اپنی دشمنی بڑی ایمانداری سے نبھاتا بھی ہے۔ جب تک جہاں موقع ملتا ہے اپنی دشمنی وہ نبھا کر رہتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ مزارات پر جا کے جو سحر ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے، وہاں پر ان کی پیشیاں ہوتی ہیں، عرضیاں ہوتی ہیں، وہاں علاج معالجہ ہوتا ہے اور لوگ صحیح بھی ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ شفا دینا اللہ کا خزانے کا عمل ہے، اللہ ہی کے حکم سے شفا ملتی ہے۔ کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی نبی بغیر اللہ کے حکم کے، کیونکہ معجزہ نبیوں کے ہاتھ ہوتا ہے، کرامت ولیوں کے ہاتھ ہوتی ہے، لیکن نبیوں کا معجزہ، ولیوں کی کرامت بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے، لہذا اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی درگاہ کا مجاور، کوئی سجادہ نشین کسی کو صحت اور شفا نہیں دے سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، آپ کا عقیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ مزارات پر پیشی ہوتی ہے ان لوگوں کی جن پر کوئی اثرات ہوتے ہیں، کوئی اچھے ہوتے ہیں، کوئی بزرگ ہوتے ہیں، کوئی جنات ہوتے ہیں، کسی نے سحر کیا ہوتا ہے، جادو کیا ہوتا ہے، وہ 2 4 8 10 پیشیاں کسی بھی درگاہ پر دیتے ہیں، وہاں پر سجدہ کرتے ہیں یا وہاں پر کوئی منت مانتے ہیں، دیگ ایک چڑھا دیتے ہیں یا دھاگا باندھ دیتے ہیں تو وہ صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ صحیح کیسے ہوتے ہیں؟ کیا واقعی بزرگوں کی کرامت ہے یا پھر ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے؟ تو اس سلسلے میں سمجھنا چاہیے کہ 2 مخلوق ہیں مکلف، ایک انسان ایک جنات ہے، دونوں مکلف ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے پیدائش کے مقصد کو بھی قرآن کریم نے بیان کیا اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان و جنات کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی ہی عبادت کرنے کے لیے۔ لہذا جس طریقے سے انسانوں میں کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، مطیع ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں، بدعقیدہ ہوتے ہیں، بدعتی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جناتوں میں بھی ایمان والے بھی ہیں، غیر ایمان والے بھی ہیں، اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ جناتوں کا وہ گروہ اور جماعت جو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور تشریف لا کر ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گئے، جس کا سورہ جن میں ذکر ہے، تو یہ بتاتا ہے کہ جنات جو کہ ناری مخلوق ہے، اس میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، مومن بھی ہیں، غیر مومن بھی ہیں، اس میں مشرک بھی ہیں، اس میں بدعتی بھی ہیں، اس میں جو ہے بدعقیدہ بھی لوگ ہیں۔ چنانچہ یہ شیاطین کا ہی مشن ہے، اور شیطان کا مشن اس لیے ہے کیونکہ ایک آیت ہے جب وہ نازل ہوئی ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بندے کے گناہ کتنے بھی ہوں بس وہ اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کتنے ہی ہوں سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ جب آیت نازل ہوئی تو شیطان کا سردار ابلیس عزازیل بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑے سخت اور کریہ اور ناپسند آواز سے چیخا، اور اس کی چیخ انسان کے علاوہ تمام لوگوں نے سنی، اور اس کے چیلے چپاٹے سب کے سب جمع ہو گئے اور کہا بھائی کیوں چیخا ہے، کیا بات ہے، تجھے موت آ رہی ہے، کیا ہے، پریشانی ہے، کیوں ڈکار رہا ہے؟ فرمایا میں کیا کروں، میری ساری محنت پر پانی پھر گیا،
میں اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہوں۔ آج قرآن کریم میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہماری ساری محنتیں، ساری کوششیں بیکار، پل بھر میں بیکار ہو جائیں گی، لمحے بھر میں خراب ہو جائیں گی۔ کہا کیا ہے؟ فرمایا کہ آج قرآن کریم کی آیت یہ نازل ہوئی ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں سے کہا تم نا امید مت ہو، مایوس نہ ہو میری رحمت سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو کیونکہ اللہ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے بارے میں ہوئی ہے جو گناہ کر چکے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر چکے ہیں۔ چنانچہ اس آیت سے شروع کا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی جی آپ اعلان فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے میری نافرمانی کر کے، مجھے ناراض کر کر، کہ لا تقنطوا، وہ مایوس نہ ہو، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو اب تو ہم گناہ کروائیں گے، بندہ توبہ کر لے گا، معاف ہو جائے گا۔ ہماری تو ساری محنتیں بیکار ہو گئی۔ اس نے اپنے آپ کو اور اپنے کارندوں کو، چیلے چپاٹوں کو اس کام پہ لگائے کہ اس کا کاٹ ڈھونڈو۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد سمندر پہ شیطان جب بھی اپنا تخت لگاتا تو بیچوں بیچ سمندر پہ لگاتا ہے، بیچوں بیچ سمندر پر شیطان کا تخت لگا، شیطان کے چیلے چپاٹے سب آ گئے اور کہا شیطان نے کہ میں نے اس کا کاٹ ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اب بندوں کو ایسے کاموں میں لگا دو جن کاموں کو وہ دین سمجھے اور حقیقت میں وہ دین نہ ہو، کیونکہ جب وہ حقیقت میں وہ بے دینی کے کام، حقیقت میں وہ گناہ کے کام، ریئل میں وہ کیا ہے بڑے جرم ہوں، پاپ ہوں، شرک ہو، لیکن لوگوں کو عبادت کے نام پر، عقیدت کے نام پر ایسے کاموں میں لگا دو، کیونکہ اگر وہ گناہوں کے کاموں کو عبادت سمجھ کر، شرک کو عقیدت سمجھ کر کرے گا تو توبہ بھی نہیں کرے گا، توبہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے معافی بھی نہیں ملے گی۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ شیاطین اور جنات پہلے آتے ہیں اور انسانوں کو پریشان کرتے، اور پریشان انہی کو کرتے جو پاک نہیں رہتے، پریشان انہی کو کرتے جو نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں بناتے، جو گھر میں آتے جاتے وقت جو ہے دعاؤں کے پڑھنے کا معمول نہیں رکھتے، جو ٹوائلٹ سے نکلنے اور باہر آنے پر دعاؤں کے پڑھنے کا معمول نہیں رکھتے ہیں، جو کیا ہے راستے کے چلنے کے آداب سے واقف نہیں ہیں، جو خوشبو لگا کے اور جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، جو بے دین ہیں، جن کو بس زندگیاں گزار رہے ہیں، جو ناپاک رہتے ہیں، ان پر یہ جنات و شیاطین آ جاتے ہیں، اور پھر یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ میں فلاں بزرگ ہوں، مجھے یہ پسند آ گئی تھی، اس نے مجھے ستایا تھا، یہ میرے مزار پہ آئی تھی۔ اللہ کے بندو یہ سوچو کہ بزرگ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کو ستائے، کسی کے اوپر آ کر پورے اہل خانہ کو پریشان کرے، وہ بزرگ نہیں ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر کوئی کسی کو ستائے، اپنی عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے فعل سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، بزرگ تو دور کی بات ہے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جبکہ اس کے مسلمان بھائی اس کی زبان سے، اس کے فعل سے کیا ہے محفوظ نہ رہے۔ تو لہذا یہ بزرگ نہیں ہوتے بلکہ شیاطین اور جنات ہوتے ہیں جو جھوٹ بولتے، مکاری کرتے ہیں کہ میں فلاں ہوں، مجھے یہ پسند آ گئی ہے، میں اس کو لے جاؤں گا اور اس کو نہیں چھوڑوں گا، اور پھر جو ہے یہ ان کا علاج مولویوں سے ہوتا ہے، قرآنی آیات سے ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے شفا اس وقت نہیں ملتی، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کتنا مضبوط ہے، لے کے اس کو رائے مل جاتی کہ فلاں بابا کے ہاں پیشی کراؤ، فلاں مزار پر لے جاؤ، فلاں آشیانے پہ لے جاؤ، فلاں آستانے پر جو ہے مرغا چڑھاؤ، بکرا چڑھاؤ، یہ دھاگا باندھو، یہ کرو وہ کرو۔ یہ جو شیاطین جنات جو شریر ہے، بدعقیدہ ہے، غیر ایمان والے ہیں، یہ ان پر آ جاتے ہیں، اور پھر یہ جو ہے مزارات پر پہنچنے کے بعد ان سے ہٹ جاتے ہیں اور اس کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی طریقے سے کچھ جنات صحیح العقیدہ ہیں، وہ جو ہے کسی کے اوپر آ جاتے ہیں تو وہ کسی اللہ والے کے نام سے ہی وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، تکلیف نہیں پہنچاتے، وہ ان کا نام سنتے ہی۔ کچھ جو ہے بدعقیدہ ہوتے ہیں،
وہ اسی طریقے سے مزارات وغیرہ پر جا کر صحیح ہوتے ہیں۔ بہرحال اسی طریقے سے دجالی فتنوں کے بارے میں آیا تو دجال جب نکلے گا تو اللہ اس کو اتنی پاور اور طاقت دے گا کہ وہ یہ کہے گا فلاں شخص کے باپ زندہ ہو جا، وہ حقیقت میں اس کا باپ نہیں ہوگا بلکہ ایک شیطان اس شخص کے باپ اور والد کا روپ اور شکل اختیار کر کے زندہ ہو جائے گا، اور یہ کمزور اگر ایمان والا ہے تو یہ دجال کو خدا مان بیٹھے گا۔ تو جو نظام دجالی فتنوں کا تھا وہی آج جو ہے جو مزارات پہ دیکھتے ہیں پیشیوں میں اور حاضریوں میں صحیح ہو جاتے ہیں، یہ جو ہے شیاطینی اور جناتی جو عمل ہے اس کے زیر اثر ہوتا ہے۔ پھر لوگ وہ ہے اس بابا پر اس آستانے پہ جھک جاتے ہیں، جبی ٹیک دیتے ہیں اور پھر نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، یہ سب ایک شیطان ہے۔ البتہ آپ پاک رہیے گا، پیارے آقا کے سنتوں کے مطابق زندگی گزاریے گا، نمازوں کا اہتمام کیجیے گا، قسم اللہ کی یہ جنات و شیاطین ہماری بال بھی بہکا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے حفظہ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ پیارے آقا نے بھی فرمایا اللہ کی طرف سے اگر حفظہ فرشتے مقرر نہ ہوتے تو یہ مخلوق تو ہمیں چاٹ کے ختم کر ڈالتی۔ لہذا خوب پاک رہیے گا اور نمازوں کا اہتمام کیجیے گا، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گھر سے نکلنے اور آنے کی دعا پڑھیے گا، بیت الخلاء ٹوائلٹ میں آنے جانے کی دعا کا پڑھنے کا معمول بنا لیجیے گا۔ انشاءاللہ کوئی بھی جنات و شیاطین آپ کو پریشان نہیں کرے گا، کوئی سحر نہیں ہوگا۔ اور سحر کیونکہ انسان کا دشمن ہے، اور سحر اور جادو ٹونے میں عورتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، سورہ فلق کی آیت ہے، اور گرہوں میں اور گانٹوں میں پھونک مار کر دم کرنے والیوں کے شر سے۔ لہذا جادو ٹونے بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہو رہے ہیں۔ جب جادو ٹونے ہونے لگیں اور آپ جادو ٹونے سے بچنا چاہتے ہیں، محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کہیں مدار پہ جانے کی نہیں، کہیں آستانے پر حاضری کی ضرورت نہیں، کہیں پیشی کی کرنے کی ضرورت نہیں، بس آپ معوذتین کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سونے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ کوئی سحر آپ پر اثر انداز نہیں ہوگا۔